إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنكث الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يقول الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے, ہم سب کا خالق ہے, ہم سب کا مالک ہے. سامع اکرام, آپ سب کو یاد ہوگا کہ میں مسلسل 5-6 شاید جو جمعہ سے سورہ رحمان کے سورہ رحمان سے آپ سب کو کچھ باتیں پیش کرتا آ رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی آج بھی سورہ رحمان کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جو یہ آیات ہے, آیت میں ہم نے پچھلے جمعہ جو ہم نے دیا تھا اس میں ایک بات چھوٹ گئی تھی, مطلب باقی رہ گئی تھی, آج اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے گروہ جن و انسان, مطلب کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گروپ آف جن, مطلب جن اور انسان کے جو گروہ ہے اللہ اس کو یہاں پر مخاطب ہو گئے کہہ رہے ہیں اے جن اور انس اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم
اس زمین و آسمان کے جو لیئرز ہیں، اس کا جو باؤنڈری ہے، اس کے تم پار جا کے دکھاؤ، تم ہرگز نہیں جا پاؤ گے. یہ اللہ کب کہیں گے؟ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو لوگ اس قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے دل میں کچی ہے، اس کے دل میں روگ ہے، کیا کہ وہ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں. کچھ لوگ کی بات کر رہا ہوں میں. کچھ لوگ قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن میں کچھ خامیاں نکال سکے. تو وہ لوگ اس بات کو، خاص کر کے کچھ کرسچن لوگ، جیوز لوگ یا یہودی اور نصرانی لوگ، وہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور بنا کانٹیکسٹ، یعنی یہ قرآن کس لیے اتر رہا ہے اس کو چھوڑ کر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے تم پار چلے جاؤ، تم نہیں جا سکتے. لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ تو آسمان کے باہر گئے ہیں، مارس میں لوگ جا رہے ہیں، چاند میں لوگ گئے ہیں، اسپیس میں لوگ گئے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا. تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قرآن جو ہے سائنٹیفکلی رانگ ہے. لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا قرآن اس کے سائنس کے جو ان کا جو مائنڈ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اونچا ہے. اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم زمین، یہاں پر سماوات ہے، یہاں پر سنگولر نہیں ہے، پلورل ہے، یعنی ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، ہاں. تو جو لوگ کہتے ہیں یہ آیات کے بارے میں، یہ آیات سائنٹیفکلی رانگ ہے، اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ کہ ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا. صرف پہلا آسمان، صرف پہلا. اور 3 4 5 6 میں کیا ہے اللہ ہی جانے بہتر. تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ تو آسمان سے باہر نہیں جا سکیں گے. تو اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آسمان سے باہر نہیں جا پائیں گے، لیکن لوگ آسمان سے باہر جا رہے ہیں. ان لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم لوگ پہلے ہی آسمان میں ہیں. دوسرا آسمان چھوڑیے، پہلے آسمان میں جتنا بھی ستارہ ہے، یہ گرہ ہے، یہ ملکی وے گیلیکسیز ہے، ملینز آف اسٹارز جو ہے ستارہ ہے، وہ ایک ہی آسمان میں ہے. تو اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو ہم لوگ پہلے آسمان کو ہی پار نہیں کر سکیں گے کہ پہلے آسمان میں کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، اس کو ہم لوگ گن نہیں سکیں گے. تو اور 6 آسمان، اس میں ہم لوگ کیا گن پائیں گے؟ سبحان اللہ. تو اگر بنا کانٹیکسٹ بھی یہ سمجھے پھر بھی یہ آیات صحیح ہے سائنٹیفکلی دیکھا جائے. لیکن اللہ کا مقصد سائنس سکھانا نہیں ہے. اللہ کا مقصد ہے سائنس سکھانا. سائن مطلب SIGN، سائن مطلب اللہ کی آیات کو، مطلب اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اسی لیے یہ قرآن نازل ہوئی ہے. اسی لیے ہم لوگ جب بھی قرآن کو پڑھے تو اگر اس کے کانٹیکسٹ کو نہیں جان رہے ہیں تو ہم لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم لوگ قرآن اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ان کے صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے نا. ہم اس طریقے سے قرآن کو پڑھتے ہیں. تو اس پہ ہو گیا. پھر اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم پر آگ کے شعلے اور دھوئے چھوڑے جائیں گے، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. یعنی یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. یعنی قیامت کا دن جب اللہ کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوں گے اور جو گناہگار ہوں گے ان لوگوں کے اوپر اللہ آگ کا جو شعلہ ہے وہ آگ ان پر اللہ پھینکیں گے. پھر کہہ رہے ہیں اللہ
پھر کہ اللہ پھر تم مقابلہ کیسے کرو گے. یعنی آج تم کو اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کے مدد سے، خاص طور پر اس سورہ رحمان کی مدد سے تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہے، تم اللہ کو مانو. پھر اگر تم اس دنیا میں اللہ کو تم اللہ کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو کل قیامت کے دن تمہیں جہنم ڈھکیل دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور تم پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے. پھر تم مقابلہ، اللہ کا جو مقابلہ ہے تم کبھی نہیں کر سکو گے. پھر اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس دن؟ قیامت کے دن. اور خاص طور پر اللہ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بہت بار ریپیٹ ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کو تھوڑا ہم لوگ جانتے ہیں کیوں ہے. یہ اس لیے ہے کہ مشرکین مکہ جو تھا، ہم نے پہلے ہی عرض کر چکا ہے، ہم نے کیا آپ لوگ بولا ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر رہے تھے. تو اللہ ان کو بار بار یہ تھریٹن دے رہے تھے، بار بار یہ سمجھا رہے تھے کہ تم اللہ کو مانو. اس لیے اللہ زمین و آسمان کی بات بولے، پھر اللہ آگے سب بات کر رہے ہیں. تو اللہ بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے. دیکھیے، مان لیجیے ہم ہیں اور میرا ایک دوست ہے، ہم لوگ جھگڑا کر رہے، خوب جھگڑا کر رہے، بہت جھگڑا کر رہے ہیں، اب مار پیٹ ہونے والی ہے. اور میرے ایک دوست ہیں، وہ ہم کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک، ہم کو سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو گالی دے رہے ہیں، اس سے جھگڑا کر رہے ہیں، ٹھیک. اور وہ ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے، میرا دوست ہے، کہ تم تو عقل مند ہو، تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ پھر بھی ہم نہیں سن رہے ہیں. تو ہم جو جھگڑا کر رہے ہیں، جب میرے زبان سے بہت اٹھ پٹانگ بات نکل گئی تو وہ ہم کو بہت کس کے ڈانٹا، کیسے رکو، مطلب ہم کو وہ ڈانٹ رہا ہے. تو پہلے ڈانٹ سے ہم نہیں سمجھے، یعنی پہلے اس نے جو ہمیں پہلے ڈانٹا تو ہم نہیں رکے. پھر دوسرے بار میرے جسم کو ہم کو بولا اے رکو. تو چوتھی بار جب وہ بولا تب ہم رک گئے، ہاں یا صحیح میں ہم لوگ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ کے نشانی، اللہ نے جو تمہیں یہ جسم دیا ہے، زمین و آسمان دیا ہے، اس پر تم شکر کرو اور اللہ کی نعمتوں کو سمجھو. بار بار اللہ اس کو پش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. سبحان اللہ. مطلب قرآن میں کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دینے کا کیا مطلب تھا، ہے نا؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا. لیکن اللہ کا یہاں پر اللہ کی جو حکمت ہے ہم لوگ سب کہیں زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ قرآن تا قیامت تک کے لیے ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی سورہ کہف میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کو کھول دیا ہے. یہ قرآن کو سارے زمانے کے لیے، سارے زمانے کے انسان کے لیے بھیج دیا ہے. جو چاہے اسے ایکسپٹ کرے، جو چاہے نہ کرے. تو بات یہاں پر یہ ہوئی کہ اللہ یہاں پر بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہم سب کو بھی، اور جو لوگ ابھی جو کفر کریں گے،
اب ابھی بھی جو اللہ کے آیات کو، یہ زمین و آسمان اپنے جسم کو دیکھ کر اللہ کی آیات کو نہیں پہچانیں گے، ان لوگ کے لیے یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، مطلب کہ یہاں پر قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جب قیامت کے دن یہ آسمان پھٹ جائے گا. سبحان اللہ. ذرا یہ اس آیات کے لینگویج کو پڑھیے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ جب یہ آسمان پھٹ جائے گی. Can you think؟ اور اللہ فرما رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، سورہ زلزال میں، یہ جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی. اس چیز کو ذرا ہم لوگ امیجن کریں. جب بھوکمپ آتا ہے، زمین تھوڑا صرف ہلتا ہے تو ہم لوگ کیا عالم ہوتا ہے، ہم لوگ کس طریقے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اور اس وقت ہر ایک انسان، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، وہ ہر ایک انسان کے دل سے ایک آواز آتی ہے کہ ہے کوئی رب. وہ جانتا بھی نہیں ہو کہ اللہ ہے رب، لیکن کوئی انسان تب یہ جب زمین جب ہلتی ہے تب سب انسان ایک رب کو پکارتا ہے. اور خاص کر ہم ایمان والوں اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ یہ زلزلہ، یہ جو بھوکمپ ہے، یہ جو ارتھکویک ہے، یا اللہ اس کو روک دیجئے. لیکن صرف یہاں زمین کی تھوڑی، یہاں پر ہم لوگ جو اس دنیا میں دیکھ کر تھوڑا سا ہلتا ہے، لیکن یہاں اللہ پورا آسمان کی بات کرے. جب یہ آسمان پھٹ جائے گی تب کیسا عالم ہوگا، ذرا سوچ کر دیکھیے. اور جب تک ہم قرآن کو اپنے سامنے نہیں نا دیکھیں گے تب تک ہمارے دل میں خوف نہیں ہوگا. ویسے تو اس میں بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے سورہ رحمان میں، اور ابھی ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے یہی سے ختم ہوتا ہے. آگے اگر ہمیں وقت ملا تو انشاءاللہ اسی موضوع پر بحث ہوگی. اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین، اس سورہ رحمان سے ہم نے جو بھی کچھ سیکھا ہے اسے ہمیں اور جو ہمارے بھائی سب سن رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، يقول الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله، اتقوا الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.